لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے ساتھیوں، یہ جو موجودہ بحران چل رہا ہے وائرس کی شکل میں اور جس نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، تقریباً دنیا بھر میں کاروباری زندگی پر فرق واقع ہو چکا ہے، لوگ پریشان ہے، جو لوگ صحت مند بھی ہے ان کو بھی ایک قسم کا جو ہے وہم کا مرض لاحق ہو چکا ہے، پریشانی کی شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہو، اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ پرانوں کے واقعات جو ہے وہ بعد والوں کے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ تو قصص الاولین موعظۃ الآخرین، پرانوں کے جو قصے ہیں پچھلوں کے، وہ آنے والوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں کچھ چیزوں میں تبدیل آنی چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ سوال بھی آج کل اٹھ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں عذاب بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی چال ہے، کوئی انگریزوں کا پھیلایا ہوا، یا جو ہے وہ اسلام دشمنوں کا، یا کوئی اور نظام کے بارے میں جو ہے کوشش ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے، جو ہماری قیادت ہے، مسلمان حکمران ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں حساس رہے، متحرک رہے، اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائے۔ بحیثیت ایک فرد کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو پہلی بات تو یہ، اگر یہ عذاب نہیں بھی ہے، فرض کرے عذاب اگر نہیں بھی ہے، ہمیں اگر اللہ سے ڈر کی بات کی جائے تو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کے خوف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو اور یہ خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، میرے حال پر رحم فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی انبیاء کرام، بڑی بڑی ہستیاں، وہ جو ہے لرز بر اندام ہوتے تھے، وہ کانپتے ہوتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو ہمیں تو بطریق اولا اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور وہ زحمت جو بندے کو اللہ کی طرف مائل کرے، اللہ کی خوف انسان کے اندر پیدا کرے، تو وہ زحمت پر زحمت نہیں رہتا بلکہ وہ زحمت رحمت بن جاتا ہے۔ تو فلہٰذا اس موقع سے خاص طور پر ہماری وہ حضرات کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی طرح دولت آپ کے پاس ہے، مال آپ کے پاس ہے، اس کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے ضروری کیا ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف ہم لو لگائے، اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے کہ یہ فرصت کے لمحات اگر انسان گھر میں ہے، ایک تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اگر مسجد میں بندہ نہیں جا سکتا ہے تو گھروں میں بھی جماعت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور گھر میں ایک آدھا کمرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ لوگ یا ہم لوگ جو بھی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے کوئی شخص، تو وہ وہاں پر نماز پڑھا کرے۔ نماز کی اپنی برکت ہے، مصلی کی اپنی برکت ہے، تو وہاں پر ایک بندہ آگے ہو، باقی پیچھے جماعت جو ہے وہ پڑھے۔ اور گھر کے جو بچے ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، حتیٰ کہ جو خواتین بھی ہیں، اپنے شرائط کے ساتھ وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز بغیر جماعت کی 27 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، تو اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں طب کے لحاظ سے کچھ باتیں کروں گا کہ اگر ہم اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ دین کی باتیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ طب کی باتیں ہیں جو ہمیں طبیب بھی بتاتے ہیں، اور سب سے بڑا طبیب اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوئی ہے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا خدا پر یقین مضبوط ہونا چاہیے،
یہ بیماری ہے، وبا ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی عذاب ہے، جب تک رب کی مشیت نہیں ہوگی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں بیماری آ جائے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین پختہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، انسان کبھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے باب آدم کو پیدا فرمایا علیہ السلام، بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اسی سے نسل چل پڑا، اور ایک پیریڈ کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں، ایک ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس، اس کو گزار کر ہم نے جانا ہے۔ تو پہلا یقین ہم یہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم زہر بھی کھائے خدا نخواستہ، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ہم اگر بروج مشیدہ میں ہوں گے، لوہے کی قدوں میں بھی ہوں گے، تو موت وہاں پر آ جائے گی۔ تو یقین پختہ ہونا چاہیے، جہاں پر میری موت لکھی ہے موت نے آنا ہے، اور جس چیز سے میری موت لکھا ہوا ہے وہ مجھے پہنچ کے رہے گا۔ یقین ہوگا، انسان بزدل نہیں رہے گا، انسان کے اندر قوت آئے گی، رب کریم پر بھروسہ کرے گا، اور اس کے لیے پھر جو ہے معاملات چلانے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ آسان ہو جائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے، ہم اپنے عبادات کو درست رکھیں، ہم اپنی نماز کی پابندی کریں، ہماری وضو درست وضو ہو، ہماری طہارت خوبصورت طہارت ہو۔ صبح کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر جو سب سے مشکل ہے وہ صبح کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ تو ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دین کا ستون ہے نماز۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک انسان کے گھر کے سامنے اگر نہر ہے، پانی ہے، اس میں 5 مرتبہ غسل کرے گا، اس کے جسم پر کیا نجاست رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نہیں، وہ تو صاف ستھرا ہوگا، انسان اگر 5 بار غسل کرے گا صاف پانی میں تو پاک ہی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رب کو جس طرح انسان اپنے رب کو دیکھتا ہے، اگر یہ مقام نہیں ہے تو رب مجھے دیکھ رہا ہے، احسان کی کیفیت، اس طریقے سے نماز پڑھ لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کے باطن پر گناہ بھی نہیں رہے گا، گناہوں سے بھی صاف اور پاک ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ آپ گناہ گار ہیں، آپ نیکوکار ہیں، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک پاؤں پر کھڑے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کی حمد ادا کرتے رہے، ہم رب کے نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا ایک خوبصورت دین اسلام کا شکر بجا نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی نقصان کا اور تقصیر کا اعتراف کر کے استغفار کرنی چاہیے۔ اگر معاذ اللہ بندہ گناہ گار ہے، اور یقیناً کتنے لوگ ہوں گے جو گناہوں سے پاک ہوں گے، اللہ کے انبیاء ہی گناہوں سے معصوم ہے، اولیاء سے بھی خطا اور غلطیاں ہو سکتی ہے، تو ہر حال میں پھر استغفار کرنا ضروری ہے، اور عام لوگوں کو، عام ہم جیسے بندوں کو تو بکثرت استغفار کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے صاف ہوتا ہے گویا اس نے سر سی گناہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ اگلی بات کیا ہے کہ ہمارا رزق وہ حلال ہونا چاہیے۔ اکثر ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے بینکوں میں نظام چل رہا ہے اس وقت، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائی، جس خوبصورت نام پر ہمارا ملک بنا ہوا ہے اسلام کے نام پر، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر سارا نظام دین محمدی کا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو حلال رزق کا بندوبست ضروری ہے۔ بینک کا جو منافع ہے، پروفٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سود کے نظام پر مبنی ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی علماء کی بات یہ ہے، قیل و قال ہے، اگر طور ضرورت کسی نے کھولا ہوا بھی ہے تو وہ جو ہے اس کام کو دل سے اچھا نہ سمجھے، ایک مجبوری ہے حفاظت کے لیے مال کا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیں باقی معاملات میں بطور بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہمارا رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، اور ایسے حال میں ہوتا ہے کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا، اس کا غذا بھی حرام کا ہوتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ تو پاک ہے، پاک کو پسند فرماتا ہے۔ انسان کا جسم حرام سے پل رہا ہو، اپنے اولاد کو حرام کھلا رہا ہو، اسی لیے حرام سے اجتناب ضروری ہے، سود سے اجتناب ضروری ہے، کسی اور کو دھوکہ دے کر پیسے نہ کمائے جائے، کسی اور کے ساتھ فراڈ کر کے دھوکہ کر کے اس کے مال کو نہ ہڑپ کر لیا جائے، چوری کا مال نہ ہو، دھوکے کا مال نہ ہو، کرپشن کا مال نہ ہو، کہ یہ حرام مال ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے، استطاعت والے لوگ ہیں، تو صدقہ و خیرات، حدیث مبارکہ میں ہے، صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے
آپ آگ کے اوپر پانی ڈالو تو وہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو رب کے غصے کے لیے صدقہ بہترین تحفہ ہے، رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ مال کی محبت اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربانی کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو رب اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور برے موت کو بھی ٹھال دیتا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مال کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں عام محفلوں پر، محافل میلاد پر اور چہلم سوم پر کتنی مال اٹھاتے ہیں، مستحب کاموں میں پیسہ لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، مستحب کام میں بھی پیسہ لگانا ثواب کا، خیر کا کام ہے، لیکن فرض کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ ہے اور نفلی صدقات کے لاکھوں روپے ہے، برابر نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رب کی طرف سے لازم ہے۔ اسی طرح اگلی چیز کیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین القرآن والعسل، قرآن سے شفا حاصل کرو، شہد سے شفا حاصل کرو۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، باطن کی بھی شفا ہے اور ظاہر کی بھی شفا ہے۔ اسی لیے روزانہ آپ گھر پہ ہے کم از کم 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، ہمارے ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے جس کے معمول ہوا کرتی تھی کہ وہ روز کے 10 قرآن پاک کے پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان کے معمول ہوا کرتی تھی، ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک وہ 10 پارے تلاوت نہ کرے۔ تو آپ 10 پارے نہیں کر سکتے، 3 پارے تلاوت کرو، 2 پارے، کم از کم 1 پارہ تلاوت تو کرنا چاہیے، تاکہ مہینے کے اختتام تک انسان 1 بار اللہ کے مبارک کلام کا تلاوت مکمل فرمائے۔ تو اس میں بھی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ یاسین میں شفا ہے، سورہ رحمان میں شفا ہے، قرآن کی پوری قرآن میں شفا ہی شفا ہے، اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ رب کے ذکر میں مصروف رہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، تو ذکر بکثرت ہونے چاہیے، اللہ کا یاد ہونا چاہیے۔ اور خوبصورت لوگ وہ ہے جن کے پاس یہ موقع ملا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کے دل میں اللہ کے ذکر ہے۔ ہمارے طریقۂ نقشبندی کے اندر اس مزاج کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آپ جب بھی بیٹھے اپنے دل کی طرف متوجہ رہے اور اپنے دل میں اس مزاج کا ذکر کرے اور اس طرح ذکر کرے کہ وہ اسم جو ہے وہ آپ کو مسمہ کی طرف لے کر جائے اور وہ آپ کے دل پر ایسا نقش ہو جائے، آپ نہ بھی چاہے تو آپ کے دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ ذکر کی کثرت جو ہے یہ بھی شفا لے کر آتا ہے، انسان کو چین دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، انسان کو تسلی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ بہت ضروری ہے۔ آپ جب بھی بات کریں تو یہ خیال کریں کہ میری بات کو لکھا جاتا ہے، میرے دائیں ہاتھ پر فرشتہ ہے، بائیں ہاتھ میں فرشتہ ہے، جو کچھ ہماری منہ سے لفظ نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ فلہٰذا زبان کا احتیاط، پھر آنکھوں کا احتیاط۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرمائی۔ آپ اگر تقویٰ بھی کرو گے تو آپ کے سامنے غلط چیز آئے گی، غلط نامحرم خواتین کی تصویریں آئے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آنکھوں کا بھی زنا ہے، حضور نے کہا کان کا بھی زنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فحش باتیں سننا، فحش چیزوں کی طرف دیکھنا، یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات نصیب فرمائی۔ تو اپنی آنکھوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، غلط چیزیں نہیں سننی چاہیے، ہمارے زبان سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے 5 حواس ہیں، ان 5 کے اوپر پہرا لگاؤ۔ آپ کی آنکھ، آپ کے ناک، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا جسم، آپ کا جو انسان کا شہوانی نظام ہے، ان پر پہرا لگاؤ تو تمہیں اللہ کے ولی بننے سے کوئی چیز نہیں روک سکتا ہے۔ فلہٰذا ان کی حفاظت ضروری ہے، تقویٰ بہت ضروری ہے۔ التقویٰ ملاک الحسنات، تمام خوبیوں کا سردار کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تو ہمیں تقویٰ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ کرام تو ایسے ہوا کرتے تھے، دل میں وسواس آنے پر بھی وہ استغفار کیا کرتے تھے، وہ تو غلط خیالات آنے سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے، اور اپنے مریدین کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ غلط خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ اور اسی طرح کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ خاص طور پر انسان جب رات کو اٹھتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، تو رب کی رحمت جو ہے وہ معجزن ہوتا ہے، وہ عروج پر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ بڑا حکیم ذات ہے، یہ دنیا اس کی ملکیت ہے، یہ سب اس کے مخلوق ہے، اس کی مرضی ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو جو ہمارے دسترس میں ہے۔ باقی دنیا کا رب وہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہزاروں سال سے دنیا کا نظام، مخلوق کا نظام چل رہا ہے، لاکھوں سال اللہ کے علم میں ہے، وہ چلا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس ذمہ داری کو پورے کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں، اپنے حشر کی تیاری کریں، تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ افواہوں پر یقین نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اگر میڈیا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ کبھی اس پر بلیو مت کیجیے گا۔ ہمارے پاس اصول ہے مسلمہ،
ہمارے پاس نیک نیک علماء کرام ہے، مشائخ کرام، ان کے دامن پکڑنے چاہیے، اپنی خواہش کے پیچھے، کسی کے میسج کے پیچھے، کسی کے پیغام کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے وہ کسی جگہ کا بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔